آج ربیع الاول کے مہینے میں ایک مٹھی چاول پر اللہ الصمد کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھتے ہی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ کریم چاول کے ایک ایک دانوں پر کروڑوں روپے کا مالک بنا دیتا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ بہار کا مہینہ، آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ کی ولادت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے کسی بھی دن کسی بھی وقت ایک مٹھی چاول پر اللہ الصمد پڑھتے ہی اللہ غیب سے رزق اور دولت عطا فرماتا ہے۔ آج ہر گھر میں پیسوں سے لڑائی شروع ہوتی ہے اور پیسوں پر ختم ہو جاتی ہے۔ ہر گھر کا مسئلہ پیسوں کی وجہ سے ہے، پیسوں کی کمی ہے، غربت تنگ دستی ہے۔ اللہ والو، بے شک حالات خراب ہیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن پیسے کے بغیر زندگی بہت مشکل ہو چکی ہے۔ آج پیسہ کمانے کا آخری حل ربیع الاول کے مہینے میں ایک مٹھی چاول پر اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ ہے۔ ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں، آپ نے اللہ الصمد پڑھنے کے بعد ایک مٹھی چاول کا کیا کرنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ آپ بتائے گئے طریقے سے اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد پڑھ کر ایک مٹھی چاول پر دم کریں۔ یقین کیجیے گا کہ چاول کا ایک ایک دانہ آپ کے لیے رزق اور دولت کا سیلاب لے کر آئے گا۔ اللہ والو، ربیع الاول کے مہینے میں ہر وظیفے کی قدر و قیمت 70 گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اللہ اس مہینے میں 1 لاکھ مانگنے پر 70 لاکھ سے زیادہ نوازتا ہے، کیونکہ یہ مہینہ اللہ کے محبوب کا مہینہ ہے۔ اللہ اس مہینے میں اپنے محبوب کی آمد کی خوشیاں مناتا ہے، اور اس خوشی کے ماحول میں ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں آپ اللہ کریم سے جو بھی مانگتے ہیں، میرا رب بغیر سوچے سمجھے عطا فرماتا ہے۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ آج اگر کوئی اللہ کی بے نیازی سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، آج وہ بہنیں جن کے گھر میں جوان بیٹے موجود ہیں، نوکری نہیں ملتی، بڑی بڑی سفارشیں کروانے کے باوجود نوکری ملنے کا نام تک نہیں لیتی، انشاءاللہ آج اللہ الصمد پڑھنے کی دیر ہے، بہترین نوکری خود چل کر آئے گی۔ ایک وقت وہ ہوتا ہے جب انسان نوکری کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، منت سماجت کرتا ہے، لوگوں کے ترلے کرتا ہے۔ آج ربیع الاول کے مہینے میں ایک مٹھی چاول پر یہ عمل کرنے کی دیر ہے، انشاءاللہ نوکری خود چل کر آئے گی۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو انسان میرے محبوب کی آمد پر خوش ہوتا ہے، جو انسان میرے محبوب سے محبت کرتا ہے، حدیث پہ بھی آتا ہے کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی، اس نے رب سے محبت کی۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب سے محبت کرنے والے پر، میرے محبوب سے محبت کرنے والا میرا محبوب ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر آپ اللہ کے حبیب سے محبت کرتے ہیں تو آپ اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے۔ آج جو گھڑیاں ہیں، یہ مہینہ اللہ سے خزانے لوٹنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اللہ کریم سے اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اللہ سے ضد کر کے اپنی خواہشات کو پوری کروانے کا مہینہ ہے۔ ربیع الاول کے 30 دن ہیں، آپ کسی بھی دن اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ جس مقصد کے لیے یہ عمل پڑھیں گے، اللہ ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دے گا۔ پڑھنے والا خود حیران ہو جاتا ہے کہ کاش کبھی ربیع الاول کے مہینے میں ایک مٹھی چاول پر اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ پہلے پڑھا ہوتا تو آج کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑتا۔ بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو ربیع الاول کے مہینے میں اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ پڑھے گا اور رب کریم سے مانگے گا۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر ایک مٹھی چاول کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پڑھنا آپ نے صرف اور صرف بتائے گئے طریقے سے ہے۔
آپ نے 7 بار پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور مٹھی بھر چاول پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مقصد کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کو جو چاہیے مانگو۔ آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ آپ میں سے جو بے اولاد ہیں، اللہ نے اپنے حبیب کی آمد پر بیٹیوں کو بیٹا بنا کر پیش کیا، ہر گھر میں خوشیوں کا ایک ماحول پیدا کیا۔ کیا وہ آپ کی بے اولادی کو آپ کو اولاد عطا نہیں کر سکتا؟ آج اللہ کریم سے آپ نے وہ مانگنا ہے جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ اللہ آپ کی ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنا دے گا۔ آپ کی بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کی بڑی سے بڑی خواہش پوری ہو جائے گی۔ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، پورا ہو کر رہتا ہے۔ آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنی ہے۔ اگر آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی کے لیے، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، مقروض ہے، قرض سے نجات کے لیے۔ دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی، صرف نیت کرنے کی دیر ہے۔ آج وہ تمام کے تمام مقاصد ذہن میں رکھیے گا جو آپ کے خواب تھے، آج اللہ خوابوں کو حقیقت میں بدل دے گا، کیونکہ اللہ اپنے محبوب کی آمد پر اتنا خوش ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ اللہ کو لوٹنے کا مہینہ ہے۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تو اس تعوذ اور تسمیہ پڑھنی ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ جو شیطان آپ کو وظیفہ کرنے سے دور کرتا ہے، آپ کے دھیان کو بھٹکاتا ہے، آپ کو توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھنے کی توفیق نہیں دیتا، جیسے ہی آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، تمام طرح کے شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ توجہ سے وظیفہ پڑھتے ہیں۔ آپ نے مٹھی بھر چاول پر اپنے مقصد کی نیت کرتے ہوئے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ اللہ الصمد اللہ کا نام بھی ہے، اللہ کی صفت بھی ہے۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ وہ اتنا بے نیاز ہے کہ جب دینے پر آتا ہے نہ ہی شکلیں دکھاتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ وہ اتنا بے نیاز ہے کہ جب دینے پر آتا ہے تو بے اولادوں کو اولاد، بے روزگاروں کو روزگار اور بیٹے عطا فرماتا ہے۔ جب دینے پر آتا ہے تو من پسند رشتے، شادیاں کر دیتا ہے۔ وہ ذات بڑی مہربان ہے، بڑی رحمان ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی انسان میرے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، دعا کرتا ہے، اللہ شرمندہ ہو کر اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کیا جائے، یعنی کہ اللہ شرمندہ ہوتا ہے کہ اگر اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کیا جائے، وہ ذات حاجت ناک پوری کرنے پر شرمندہ ہوتی ہے۔ وہ کتنی رحمان اور رحیم ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، ہمارے پڑھنے میں، ہماری وظیفہ کرنے میں غلطی کوتاہی، لاپرواہی ہو سکتی ہے، اس کے خزانوں میں کبھی بھی کمی نہیں آتی۔ اس لیے کہتا ہوں کہ وظیفے کو مکمل دیکھا کریں۔ ویڈیو مکمل دیکھیں گے، آپ کو عمل کی سمجھ بھی آئے گی، وظیفے کا فائدہ بھی ہوگا اور اللہ آپ کی حاجتیں مرادیں بھی پوری فرمائے گا۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے، آپ اس وظیفے کو جاری کر سکتے ہیں، لیکن جو وظیفہ، جو عمل، جو خاص قدر و قیمت اس وظیفے کی تاثیر و طاقت ربیع الاول کے مہینے میں ہے، وہ کبھی بھی نہیں آ سکتی۔ اس لیے ربیع الاول کے یہ خاص اعمال میں سے ایک شرطیہ اور طاقتور وظیفہ ہے۔ آپ نے مٹھی بھر چاول پر نیت کرنے کے بعد آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ یوں محسوس کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے۔ آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے اللہ الصمد کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ الصمد کو آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 بار اللہ الصمد پڑھتے دوران نہ تو کسی سے بات کرنی ہے، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ نے اس دوران کسی سے بات کر لی تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا، اور یہ پورے مہینے میں صرف ایک بار کیا جاتا ہے، تو پھر کیوں نہ توجہ دھیان سے کیا جائے۔ صرف اور صرف ایک بار کرنا ہے، ایک دن کا وظیفہ ہے،
لیکن 365 دن پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے، پورے سال کی خوشیاں خوشحالیاں مل جاتی ہیں۔ آپ نے مٹھی بھر چاول پر اللہ الصمد کو 21 بار اس یقین سے پڑھنا ہے کہ آپ تصور میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جالیوں کے قریب ہیں۔ آپ مٹھی بھر چاول پر اللہ الصمد پڑھ رہے ہیں، آپ پر رحمتیں برکتیں برس رہی ہیں، آپ کو اللہ کریم سے جو بھی مانگو گے اللہ فوراً عطا فرمائے گا۔ پڑھنا پڑے گا اب توجہ کے ساتھ۔ 21 بار اللہ الصمد کو پڑھ کر آپ نے مٹھی کھول کر چاول کے دانوں پر پھونک مارنی ہے اور مٹھی کو دوبارہ سے بند کر لیں، اور اللہ الصمد کے بعد اس اسم مبارک کے بعد اللہ کریم کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے، جس سے خاص دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے، جس سے خاص بڑا ہی تنگ دستی سے نجات کے لیے جاتا ہے، جس سے خاص غربت کے خاتمے کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ جو لوگ کئی سالوں سے غربت کا شکار ہے، باپ دادا نے غربت دیکھی ہے، آج تک غربت ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتی، بے شمار کوششوں کے باوجود کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، ہر طرح کی کوششوں کے باوجود بھی آپ کامیاب ہونے کا نام تک نہیں لیتے، تو مٹھی بھر چاول پر اللہ الصمد کے بعد سورہ کوثر کو پڑھ کر دیکھیں۔ سورہ کوثر ایک ایسی قرآنی سورت مبارکہ ہے جسے پڑھتے ہی عرش الہی سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے، جسے پڑھتے ہی اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازتا ہے۔ اگر آپ بھی رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنے گھر کے حالات کو بہتر نہیں بہترین بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنے گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں، تو ربیع الاول کے مہینے میں ایک مٹھی چاول پر اللہ الصمد کے بعد سورہ کوثر کو پڑھیں۔ آپ نے سورہ کوثر کو بیٹھے بیٹھے صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 بار پڑھنے سے اللہ والے فرماتے ہیں کہ رب العالمین کا مہینہ ربیع الاول کا مہینہ اتنا قبولیت کا ہے کہ اللہ اپنے محبوب کی آمد پر اتنا خوشیاں مناتا ہے کہ بندہ جو کچھ مانگتا چلا جاتا ہے اللہ دیتا چلا جاتا ہے۔ 7 بار سورہ کوثر پڑھنے پر 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے مقدر میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ 3 بار ہو گیا۔ سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہ اللہ والوں کا وظیفہ ہے، اس میں کسی بھی کمی پیشی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ نام پڑھنے والا اللہ سے جو کچھ مانگتا چلا جاتا ہے وہ اسی وقت ملتا چلا جاتا ہے۔ یہ عمل ہر سال ربیع الاول کے مہینے میں کیا جاتا ہے، جس سے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ نام یا فتاح یا کریم ہے۔ یا فتاح رب کعبہ کا وہ صفاتی نام ہے جس کی قسم خود رب نے کھائی۔ اللہ نے یہ قسم نہ آپ کی ہے نہ میری ہے، یہ رب کی قسم ہے جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ قسم ہے مجھے اس نام کی، جو شخص یا فتاح پڑھ کر اپنے رب سے جو بھی مانگے گا میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ یا کریموں سے اللہ کرم کی نظر فرماتا ہے، جس پر نظر کرم ہو جاتی ہے اس کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ آپ بھی اللہ کی قسم سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، نسلیں آباد کرنا چاہتے ہیں، تو یا فتاح یا کریموں کو بتائے گئے طریقے سے ملا کر پڑھنا ہے۔ یا فتاح یا کریموں 1 بار ہو گیا، یا فتاح یا کریموں 2 بار ہو گیا، یا فتاح یا کریموں 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے یا فتاح یا کریموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا فتاح یا کریموں، اگر آپ حضور کا صدقہ چاہتے ہیں، حضور سے محبت کرتے ہیں، تو 1 بار کومنٹ سیکشن میں سرکار کی آمد مرحبا لازمی لکھیں۔
عمل مکمل ہوتے ہی آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اب چاول کے دانوں کا کیا کرنا ہے؟ چاول کے دانوں پر پھونک مارنے کے بعد آپ نے چاول کے دانوں کو صدقے کی نیت سے یا اپنی چھت پر یا کسی درخت کے سائے میں یا کسی کھلی جگہ پر پھیلا دینا ہے۔ جیسے ہی چرند پرند حشرات اللہ کے یہ نام پڑھیں گے وہ اللہ سے سفارش کریں گے اور آپ کی ہر حاجت فوراً پوری ہو جائے گی۔ آپ چلتے پانی میں بھی بہا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ چاول کا ایک ایک دانہ آپ کے لیے کروڑوں روپے لے کر آئے گا۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔